الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، حمد و ثنا اور تقدس کے تمام ترانے اللہ کی ذات کو زیب دیتے ہیں۔ درود و سلام کے لائق میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہیں۔ بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، انسان کی زندگی بہت قیمتی ہے۔ اس زندگی کو ہمیں قیمتی ہی سمجھنا چاہیے اور قیمتی ہی بنانا چاہیے۔ ایک ایک سانس، بعض دفعہ اللہ بچائے جو لوگ بیمار ہوتے ہیں ان سے پوچھا جائے تو ایک ایک سانس بہت مہنگا ہوتا ہے۔ تو ہماری اس زندگی کو بالکل ناکارہ بنانے کے لیے اور فضول بنانے کے لیے، خصوصی طور پہ جس صدی سے ہم گزر رہے ہیں اس میں باقاعدہ طور پہ کام ہو رہے ہیں، باقاعدہ طور پہ پیسہ صرف ہو رہا ہے، اور آج تو ٹیکنالوجی کا بھرپور استعمال ہو رہا ہے کہ انسان کی زندگی کو کیسے فضول بنایا جائے۔ اس کے پیچھے خاص مقاصد ہیں، لیکن بھائیوں، جو مومن ہوتا ہے نا، مومن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا تھا، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی۔ اسلام کے اچھا ہونے کی علامت یہ ہوتی ہے، کوئی بھی بندہ سچا اور اچھا مسلمان بننا چاہتا ہے تو ایک مسلمان کو اپنی زندگی کو قیمتی بنانا ازحد ضروری ہوتا ہے۔ وہ اپنی زندگی میں فلٹر لگائے، جتنے فضول کام ہیں، فضول کام، فضول مجلسیں، فضول باتیں، جس کا انسان کی زندگی میں کوئی فائدہ نہیں ہے، ان سب کو جب انسان چھوڑتا ہے اور ان سے دور رہتا ہے تو یہ انسان اصل میں ایک اچھا مسلمان ہے۔ جو بندہ یہ کام نہیں کرتا وہ اچھا مسلمان نہیں ہے، زبان سے صرف کلمے کا اس نے اقرار کیا ہوا ہے۔ اب فضول کام، لا یعنی باتیں، لا یعنی کام بھی ہوتے ہیں۔ آپ مثال کے طور پہ، بیشتر ہماری زندگی میں ایسے کام ہیں جن کا ہمیں کچھ فائدہ نہیں۔ سمپل سی مثال ہے، روزانہ ہمارا اس ڈیوائس کے اوپر کتنا وقت صرف ہوتا ہے۔ یہ تو ایک وقت کی بات ہم کر رہے ہیں نا، تو آپ سوچیں ذرا کہ وہ جو ہم وقت صرف کر رہے ہیں اس کا کیا فائدہ ہے؟ تو جواب ہمیں ہمارا دل ہی یہ کہے گا کہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ جب کوئی فائدہ نہیں ہے تو پھر اتنا وقت ہم جو صرف کر رہے ہیں اس کا حساب کیسے دیں گے؟ مثال کے طور پہ، آج لوگوں کو بڑے بڑے شوق چڑھے ہوئے ہیں، اور خصوصی طور پہ نوجوان بھائیوں کو آپ کسی سے پوچھیں، بھائی آپ یہ اتنی مہنگی ڈیوائس کیوں رکھ کے پھرتے ہیں، تو وہ کہے گا بس زیادہ سے زیادہ کام یہ ہوگا تصویریں اتارنی ہیں، سیلفیاں لینی ہیں۔ آپ پھر اس سے یہ پوچھیں کہ پھر آپ کو کیا ملتا ہے، تو جواب 0/0 ہے، یعنی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اب ایک چیز کا سرے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، انسان اس پہ پیسہ بھی لگائے، وقت بھی لگائے، زندگی بھی کھپائے، تو یہ بندہ اچھا مسلمان نہیں بن سکتا۔ مسلمان بننے کے لیے ضروری ہے کہ اپنی زندگی میں انسان فلٹر لگا دے۔ کوئی ایسا دوست جو آپ کی زندگی، آپ کے وقت کو برباد کر رہا ہے، آپ اس سے اپنا دامن چھڑوا لیں۔ کوئی ایسی مجلس جس کا آپ کو پتہ ہے کہ مجھے یہ نامہ اعمال میں سے روزانہ نیکیاں کم کر رہی ہے، تو آپ اس مجلس سے اپنے دامن چھڑا لیں۔ آپ جانتے ہیں کہ کہیں پہ میرا فضول پیسہ برباد ہو رہا ہے،
آپ وہاں سے اپنے آپ کو بچا لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے یہ فرمایا تھا کہ ایک اچھا مسلمان بننے کے لیے ضروری ہے کہ زندگی سے تمام وہ کام نکال دیے جائیں، تمام وہ چیزیں نکال دی جائیں جس کا انسان کو کچھ فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ مومن ہمیشہ ایک بامقصد زندگی گزارتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ مومن بندوں کی صفات ذکر فرمائی ہیں نا، وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے قد افلح المؤمنون، تحقیق میرے مومن بندے کامیاب ہو گئے۔ مومن بندے کون ہیں؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ جو بڑے دھیان کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ اور پھر والذین هم عن اللغو معرضون، دوسری صفت ان کی یہ ہے کہ زندگی گزارتے ہوئے تمام فضول کاموں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھتے ہیں۔ ہر طرح کی لغویات سے مومن بندہ بچتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں تک فرمایا وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، میرے مومن بندے جب کسی ایسے لغو مجلس سے گزرتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ میرا ٹائم ضائع ہوگا، تو وہاں سے بڑے معزز بن کے السلام علیکم کہہ کے اپنا دامن چھڑا کے چلے جاتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ باہر نکلے، اچھا تھے کیوں مطلب رش لگ گیا ہے، وہ جی بندر نچوا رہے ہیں، چلو تھوڑی دیر بندر دیکھتے ہیں کیسے ناچتا ہے، یعنی اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ اب یہ انسان کا وقت برباد ہو رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا تھا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی۔ اور پھر حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ کی ایک بات بیان کر کے ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ بڑا خوبصورت ایک خلاصہ بیان کرتے ہیں کہ زندگی میں اگر ہم نے دیکھنا ہونا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمارے ساتھ راضی ہے یا ناراض ہے، تو اس کی ایک ہی علامت ہے، ایک نشانی ہے اس کی۔ رات کو گھنٹوں گھنٹوں ہم موبائل پہ صرف کر کے پھر جا کے ہماری آنکھ کے اندر تھوڑی بہت نیند آتی ہے اور پھر جا کے سونے کو دل کرتا ہے۔ حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من علامت اعراض اللہ عن العبد ان یشغلہ بما لا یعنی، انسان نے اگر یہ جانچنا ہو کہ اللہ رب العزت اس پہ راضی ہیں یا ناراض ہیں، تو وہ زندگی کی مصروفیات کے اوپر نظر دوڑا لے۔ اگر تو وہ لایعنی کاموں کے اندر پڑا ہوا ہے کہ جس کا آخرت کے اندر کوئی فائدہ نہیں ہے یا دنیاوی زندگی میں اس کو کچھ فائدہ نہیں ہے، تو سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے اوپر ناراض ہے۔ اور اگر وہ ایسے کام کر رہا ہے جس کا یا تو دنیا میں فائدہ ہے یا آخرت میں فائدہ ہے، یعنی بامقصد کام کر رہا ہے، دنیا میں فائدے سے مراد کہ آپ کاروبار کے اندر مصروف ہیں، آخرت سے فائدے سے مراد کہ آپ اللہ رب العزت کی یاد میں یا آخرت کی فکر میں کوئی باتیں کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، اگر اس سے ہٹ کے کوئی کام کر رہے ہیں تو میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں سمجھ لیں کہ اللہ رب العزت کی ذات انسان کے اوپر ناراض ہے۔ اتنی قیمتی زندگی انسان فضول کاموں کے اندر برباد کر دے، فضول گپوں کے اندر، فضول مجلسوں کے اندر برباد کر دے، شوق کے نام پہ انسان اپنا قیمتی اثاثہ جو مال ہوتا ہے، جس پہ انسان اپنا بیشتر وقت جو ہے وہ برباد کرتا ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے، اور صرف شوق کی بنا پہ انسان اس کو اڑا دے اور اس کو ضائع کر دے، تو اللہ رب العزت کو یہ چیزیں اچھی نہیں لگتی ہیں۔ اچھا مسلمان بننے کے لیے یہ ضروری ہے کہ انسان ان ساری چیزوں سے اپنے آپ کو پاک کر لے اور بامقصد زندگی گزارے۔ اللہ رب العزت ہم سب کے وقت کو اور ہم سب کی زندگی کو، ہم سب کی مصروفیات کو بامقصد بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔